الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام اور محترم عزیز دوست اور بزرگوں، جیسا کہ حضرت مولانا نے نماز کے متعلق جو باتیں عرض کی، یہ ہر مسلمان کو اس کی معلومات ہونا چاہیے، کیونکہ جتنے آسمانی مذاہب سب میں نماز کا ذکر۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ادائیگی، ارکان و واجبات، اوراد و وظائف میں کچھ فرق ہو، ورنہ آسمانی تمام مذاہب میں نماز کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ قرآن کریم میں دیکھیں نماز، حضرت داؤد کے ساتھ نماز، حضرت عیسیٰ کے ساتھ نماز۔ اب یہ نماز اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے تو صراحت کے ساتھ، خلاصے کے ساتھ نماز کا ذکر 109 مرتبہ ہوا ہے، اور اشارے اور کنایے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، اور دیگر عبادات کے مقابلے میں نماز کے احکام اتنے تفصیل کے ساتھ قرآن نے بیان کیے، تو اس کی اتنی زیادہ اہمیت دیگر عبادات میں کچھ شرائط رکھے کہ ان شرائط کے پائے جانے پر آپ یہ عبادت کریں، جیسے روزہ، رمضان المبارک آیا تو رکھو، اگر مقیم ہو، تندرست ہو، اگر کوئی آدمی ایسا بوڑھا ہو کہ جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو اور موت کا وقت قریب ہو تو اس کے لیے اجازت دی کہ روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے۔ زکوٰۃ صاحب مال پر سال گزرنے کے بعد، حج اخراجات آنے جانے کا خرچہ اگر ہو، راستہ پر امن ہو تو جو ہے حج فرض۔ اور حج کے لیے بھی
اتنے دن جہاں بتلائے کہ عرفات کے میدان میں اس دن حاضر ہوگا تو حاجی کہلائے گا، اگر اس دن عرفہ میں نہ پہنچا اور بیت اللہ کا طواف کرتا رہا، حجر اسود کو بوسہ دیتا رہا تو بھی حج نہیں ہوگا۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ پورا سال، پورا مہینہ، روزانہ، شب و روز نماز کی ادائیگی ضروری۔ اگر بیمار ہے تو بھی نماز، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتا بیٹھے بیٹھے پڑھے، بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتا لیٹے لیٹے پڑھے۔ حتیٰ کہ فتاوی رحیمیہ میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ اگر ایک عورت حمل سے ہے اور وضع حمل کے باہر آنے کا وقت ہو گیا، ابھی پاؤ بچہ باہر نکلا اور عصر کا وقت ہے، تو اس عورت پر عصر پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو حق تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ ہم سب کو عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر 4 رکعت والی نماز ہے تو 22 مرتبہ اس میں اللہ اکبر آ رہا ہے۔ اذان میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، اقامت میں 6 مرتبہ اللہ اکبر، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، نہ تیرا کاروبار بڑا، نہ تیرا گھر بڑا، نہ تیرے دوست اور احباب بڑے، نہ دنیا کی کوئی چیز بڑی، سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو جو سب سے بڑا ہے اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کے سامنے سر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں اللہ کے علاوہ۔ اسی لیے سجدہ کرنا مخلوق کو حرام قرار دیا، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، صرف اللہ کے لیے۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ نماز کے شروع ہم نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ اب نماز کے اندر مجھے دیکھنا چاہیے کہ میری نماز کیسی ہے۔ آٹومیٹک ہو گئی آج میری نماز میں، دیکھو تو آٹومیٹک ثنا پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، اور علم ترا سے لے کے سورہ ناس تک فکس ہے کہ سنت میں یہ، نفل میں یہ۔ اگر نماز کے بعد مجھے کوئی پوچھے کہ ابھی 2 رکعت میں آپ نے کیا پڑھا، تو پتہ نہیں، کیونکہ آٹومیٹک نماز۔ دعا بھی دیکھے ہماری آٹومیٹک، پہلے یہ، دوسرے نمبر پہ یہ، تیسرے پہ یہ، دماغ دوسری جگہ، زبان یہاں چل رہی ہے۔ تو قرآن کریم نے کہا نماز ادا کرو خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ اب خشوع اور خضوع دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دونوں کا مطلب ترجمہ اگر دیکھنے جائیں تو بالکل قریب قریب۔ علماء نے اس میں تھوڑا سا فرق بیان کیا کہ بدن کا بھی جھکنا اور ساتھ میں دل کے اعتبار سے بھی جھکنا، دونوں پایا گیا، خشوع اور خضوع ہو گیا۔ تو میں نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، میری زبان بول رہی اللہ سب سے بڑے، لیکن نماز شروع ہوتے ہی میرا دماغ کاروبار میں لگا ہوا ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے، امام نے کیا پڑھا معلوم نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ وقت کا منسٹر اگر ہم کو اپنے پاس بلائے
اور کہے کہ تمہاری جو جو ضروریات ہیں میرے سامنے رکھو، میں اس کو پورا کروں گا۔ ہم کتنی دھیان سے پہلے سے سوچ کے جائیں گے، یہ کہنا ہے، یہ بھی کہنا ہے، میں نے 5واں مالا چڑھایا ہے، اس کو بھی لیگلی کروانا ہے۔ اس کے سامنے بیٹھ کر ہم پورے حاضر دماغ کے ساتھ بات کریں گے کہ موقع بڑی جو ہے مشکل سے ملا ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات رہ جائے۔ تو جب دنیا کے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت میں حاضر دماغی کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں تو احکم الحاکمین، جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اتنی غفلت کے ساتھ حاضری۔ میرے دوستو، میرا رب بڑا ہے، اگر میں اس کی بڑائی بیان کروں تو بھی بڑا، اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا کی ساری انسانیت اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا چھوڑ دے تو بھی وہ سب سے بڑا، وہ ہمیشہ سے بڑا ہے، ہمیشہ بڑا رہے گا۔ نماز شروع کی، ثنا، اب ثنا کے اندر بھی ہم دیکھیں تو زبان سے ثنا بھی نکل رہا ہے، سبحانک اللہم بھی نکل رہا ہے۔ تو یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا نام ہے ثنا، کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے۔ تو نماز شروع کی، سبحانک اللہم، تیری ذات پاک ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ یہاں اپنی پاکی کیوں بیان کروا رہے ہیں؟ اللہ تو ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہے گا، تو بندہ جب سبحان اللہ کہہ رہا ہے، سبحانک اللہم کہہ رہا ہے، تو اس سے بندے کا کیا فائدہ ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اس کی برکت سے اللہ بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ تو نماز اگر دھیان سے پڑھی گئی، اس کے الفاظ پر غور کیا گیا اور یہ سوچا گیا کہ میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوں، میری نماز کی اس کو کوئی پرواہ نہیں، وہ تو بڑا کریم ہے، اگر میرے دل اور دماغ میں دیگر تفکرات اور دوسری سوچ اور بچار چل رہی ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ چاہتا تو دھکا مار کر پھینک دیتا اور کہہ دیتا جا تیرے جیسے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے رحیمی اور کریمی کا معاملہ کیا کہ مجھ جیسے کو مخلوق کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا، کھڑا رہنے دیا۔ امام غزالی کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور کہا حضرت میں اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بہت آسان ہے، کس طرح سے؟ کہا جب ثنا پڑھو تو یہ تصور کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، بس اتنی دیر۔ پھر سورہ فاتحہ پر آئے، دماغ دوسری جگہ چلا گیا۔ اب دوسری رکعت میں محنت کرو کہ سورہ فاتحہ ختم ہو، وہاں تک یہ استحضار ہو۔ تو روزانہ اگر فجر کی نماز سے یہ اہتمام شروع کریں گے تو عشاء تک پہنچتے پہنچتے ہماری نماز خشوع اور خضوع والی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رکوع میں جا رہا ہے سبحان ربی العظیم، رب کی بڑائی اور پاکی بیان کر رہا ہے۔ سجدے میں جا رہا ہے سبحان ربی الاعلی۔ بیچ میں ایک بات عرض کر دوں کہ قرآن کریم کو صحیح کرنا یہ فرض ہے۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ تجوید ٹھیک ہے، تجوید کے معنی ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اور بعض علماء نے لکھا ترتیل سے پڑھنا وہ تجوید ہے۔
ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر 7 باتیں لکھی، وہ اس وقت میں عرض نہیں کر رہا، کہ قرآن کریم کو جس طرح سے نازل ہوا اسی طریقے سے پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو مجھے جو ہے اپنے مخرج کو، اپنے مخارج کو بھی صحیح کرنا ہے، کن کن حروف کو کہاں سے ادا کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، بڑا آسان ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھیں کہ امامت کی ذمہ داری، اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہیں تو علماء نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ مولوی ہونا فرض، بلکہ لکھا کہ جو امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہو وہ امامت کر سکتا ہے۔ لیکن آج کل لوگوں نے امامت کو بھی بڑا ہلکا سمجھ لیا کہ جو چاہے جس طرح چاہے پڑھا سکتا ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے امیر نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ ہمارا ایک جگہ سفر تھا، امام صاحب جو ہے نماز پڑھا رہے تھے اور آخری رکعت میں سجدے سہو کیا، اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہوا کہ کوئی ایسی چیز چھوٹی ہو جس سے سجدے سہو واجب ہوا ہو۔ نماز کے بعد میں نے امام صاحب سے پوچھا کہ بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، آپ نے کس بات پر سجدے سہو کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل چوتھی رکعت میں میری ہوا خارج ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سجدے سہو کیا۔ ایسا امام تو اس کے پیچھے تو جائز ہی نہیں نماز۔ تو نماز کے واجبات سے واقف ہو، مسائل سے واقف ہو کہ کیسے کون سے وقت پر کیا کرنا ہے۔ تو یہ بیچ میں ایک اشارہ جو ہے عرض کر دیا۔ تو نماز یہ ہماری جان ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس، محمد بن سماع ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 200 رکعت نفل ادا کیا کرتے۔ آج ہمارے فرائض کا کیا ہے؟ انتظار کرتے امام صاحب نے اگر لمبی پڑھ دی۔ ہماری مسجد کی میں کارگزاری سناؤں چند سال پہلے کی، رمضان المبارک میں، چونکہ ہمارے یہاں رات کو پوری رات جاگتے ہیں لوگ اور فجر پڑھ کر جو ہے آرام کرتے ہیں، تو فجر پڑھنا اول وقت میں رمضان میں اکثر مساجد میں اول وقت میں ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے یہ خیال کرتے ہیں پڑھنے والے کہ جہاں جلدی ختم ہوتی ہو وہاں فرض ادا کیا جائے۔ سگرام پورے سے آ رہے ہیں یہاں کہ 2 منٹ جلدی ہے نماز، اور امام صاحب جلدی پڑھاتے ہیں، یہ نہیں سوچتا کہ آنے جانے میں جو وقت جا رہا ہے وہ کہاں ہے، محلے کی مسجد کا حق ہے وہاں پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہاں شارٹ کٹ پڑھاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں امام صاحب طوال مفصل میں سے پڑھتے تھے مسنون قرات۔ تو ایک صاحب نے ان کو کہا کہ امام صاحب آپ کو معلوم بھی ہے، حدیث میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی ہے، اور یہ فلانی کتاب میں یہ حدیث ہے۔ امام صاحب نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، انشاءاللہ اب شروع۔ حالانکہ اس کی مطلب کیا تھی کہ یہ پڑھے تو جلدی مختصر گھر چاہے سو جائے۔ امام صاحب نے 2 دن تک مسلسل سورہ فلق سورہ ناس پڑھی۔ میں نے نماز کے بعد کہا امام صاحب کیا ہو گیا اتنی مختصر؟ تو کہا مجھے حدیث معلوم نہیں تھی، ایک صاحب نے مجھے یہ حدیث بتلائی۔ میں نے کہا یہ مطلب والی حدیث، اس کو معلوم نہیں کہ سفر ہو، کوئی کٹو کٹی معاملہ ہو، اس وقت یہ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ نہیں ہے۔ روزانہ تو وہ مسنون قرات ہے۔ پھر دوسرے دن انہوں نے مسنون قرات شروع کی تو وہ واپس کھڑا رہا اور کہنے لگا امام صاحب دیکھو میں تم کو ایک بات کہتا ہوں، یہ لوگ جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تم مختصر پڑھتے ہو تو آتے ہیں، لمبی کرو گے تو کوئی آئے گا نہیں، بغیر فجر پڑھے سو جائیں گے اور اس کا گناہ تمہارے سر پر ہوگا۔ امام صاحب گھبرا گئے، پھر یا اللہ سب کی نماز کا۔
میں نے کہا آپ اپنا کام کرو، یہ سب ہوتا رہے گا، بولتے رہیں گے، ان کے حساب سے نہیں چل رہا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے امام کے ساتھ تعلق بڑھاتے ہیں، ہدیہ بھی دے رہے ہیں، امام صاحب سوچتے ہیں کہ بڑا اکرام ہو رہا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد کہتے ہیں ذرا عیسیٰ میں بہت لمبی مت کرو، مختصر، وہ احسان پہلے سے وزن رکھ دیا، ہمارے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں پہلے سے وزن رکھ دیا، بیچارہ امام دب گیا، وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کیسی ہو؟ جاندار ہو، نماز بے جان نہ ہو، نماز میں جان آئے گی خشوع اور خضوع کے ذریعے سے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی نمازوں میں جان پیدا نہیں کی تو نماز کے جو انوار اور برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ یہاں یہ آ گیا کہ بھئی خشوع آ ہی نہیں رہا، کیا کریں ہم؟ اب مجھے دیکھنا ہے کہ میں کتنے گناہ کر رہا ہوں، دن بھر میں کتنے گناہ کر رہا ہوں۔ میری زبان غیبت کر رہی ہے، میری ناک نامحرم میرے پاس سے گزرتی ہے، میں اس کی خوشبو سونگھ رہا ہوں کہ گزرنے والی نے کون سا عطر لگایا، کون سا پرفیوم لگایا۔ میرے کان لوگوں کی غیبت کو سن رہے ہیں، میری زبان کسی کے عیبوں کو تلاش کر کر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کر رہی ہے۔ پڑوس میں بیچارہ کوئی رہتا ہے، اب تو جو ہے اپارٹمنٹ سسٹم زیادہ ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، آوازیں آ رہی ہیں۔ اب پڑوس میں سے میاں بیوی کا جھگڑا سنا، یا جو ہے شوہر کے چلانے کی آواز سنی، اب دکان پر جا کر سب کو کہتے ہیں کہ آج تو اس کے شوہر نے تلیا ملا دیا، بہت جھاڑا ہے، سب کے سامنے اس کا راز کھولنے ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کے عیب کو چھپایا، کل قیامت کے دن اللہ مخلوق کے سامنے تمہارے عیبوں کو چھپائیں گے۔ یہاں دنیا میں تم نے کسی کا عیب کھولا، محلے کے اعتبار سے وہ ذلیل ہوا، سماج اور سوسائٹی کے اعتبار سے تم نے اس کو ذلیل کیا، لیکن کل قیامت کے دن تیرا راز کھولا جائے گا، ساری دنیا کی مخلوق جمع ہوگی، اس کے سامنے تو ذلیل ہوگا۔ میں نے کسی کے عیب کو دیکھا، فلاں آدمی تہجد نہیں پڑھ رہا، فجر میں حاضری نہیں ہو رہی، تعلیم میں شریک نہیں ہو رہا، گشت میں نہیں آ رہا، بیان میں نہیں آ رہا، عیب دیکھ لیا۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے کسی کے عیب کو دیکھا، یاد رکھنا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ عیب تمہارے اندر نہ آ جائے۔ تو کہیں میری زندگی میں یہ نحوست اس لیے تو نہیں آئی کہ میں لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہوں۔ کتنی جاسوسی میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، پیچھا مت پکڑو، کون کیا کر رہا ہے۔ وہ احکم الحاکمین ہیں، مالکی یوم الدین ہیں، اسی کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے۔ ہم کو جو ہے یہاں جج بنا کر دنیا میں نہیں بھیجا۔ میرے دوستو، تو یہ ساری جو ہے مختلف باتیں آپ کے سامنے اس لیے پیش کی کہ میرے اندر جو ہے ایسا کوئی گناہ تو نہیں،
میں یوٹیوب تو نہیں دیکھتا ہوں جس کے اندر جو ہے کیا آتا ہے، وہ سیریلیں آتی ہے، الٹا چشمہ سیدھا چشمہ، پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے کہ دیکھنے والا بھی جو ہے الٹا ہو جاتا ہے، اور ننگی تصاویر بڑے مزے کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یہ سمجھتا ہے بیٹا میرا باپ مجھے نہیں دیکھ رہا، میری ماں مجھے نہیں دیکھ رہی، شوہر یہ سمجھتا ہے میری بیوی کی نظر مجھ پر نہیں، رشتہ دار مجھے نہیں دیکھ رہے، اندر اندر جو ہے دیکھ کر مزہ حاصل کر رہا ہے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، بندہ مسجد میں بیٹھ کر بھی خدا کا نافرمان اور خدا کا گنہگار ہوتا ہے۔ پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، لیکن بیٹھنے والے کے دل اور دماغ میں نامحرم عورت کی تصویر گھوم رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ زنا کرنے والوں میں شمار ہو جائے۔ اس حدیث سے جو ہے استدلال کہ ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، اور مسلم شریف کی جو روایت الزانی لا یزنی حین یزنی وہو مؤمن، اگر کوئی بندہ غلط کام میں مشغول ہو گیا تو ایمان کی مثال دودھ کی ہے اور گناہ کی مثال سیاہی کی ہے۔ اگر پورا گلاس دودھ کا بھرا ہوا ہے اور اس میں سیاہی ایک قطرے کی جتنی ڈال دی گئی پورے دودھ کو کالا کر دیتی ہے، اسی طریقے سے جب بندہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، سینما دیکھ رہا ہے، تھیٹر میں بیٹھا ہوا ہے، تو جیسے ہی تھیٹر میں داخل ہو رہا ہے، ایمان کہتا ہے اندر میرا کام نہیں، میں سفید اور یہ سیاہی، تو اندر چلا جا، جب تو باہر آیا تیری زندگی باقی رہی تو پھر تیرے ساتھ چلوں گا، اور اگر اندر ہی مر گیا تو بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، ایمان باہر ہے۔ کسی عورت کے ساتھ غلط حرکت میں مبتلا ہوا، ایمان سائٹ پر کھڑا ہو گیا، اگر غلط حرکت کرتے کرتے موت آ گئی، بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا۔ اب یہاں محدثین فرماتے ہیں ایمان کامل مراد ہے، کامل ایمان نہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ مجھے اپنے آپ پر واچ رکھنی ہے۔ اسی کو فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، کوئی گھر کا مالک نہیں، کوئی دکان کا مالک نہیں، کوئی کارخانے کا مالک نہیں، سب ذمہ دار ہے۔ میں نے جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی میرے نہیں۔ ایک مسئلہ بیچ میں نقطے کے طور پر عرض کر دوں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ موبائل نکال کر ہم نے آگے رکھا ہوا، کوئی چور آیا اور موبائل کو اٹھا کر جو ہے بھاگنے لگا، تو فقہا کہتے ہیں نماز کو توڑو، اس کو پکڑو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ نماز بڑی کہ موبائل بڑا؟ ابھی نماز کی اہمیت اتنی آپ کے سامنے بتلائی گئی، تو نماز توڑنے کا حکم کیوں دیا؟ تو اس پر نقطہ یہ عرض کیا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ اب یہ موبائل میرا نہیں، اللہ کا ہے، اللہ کی چیز ہے، اللہ کی چیز ہے، اس لیے مجھے حکم دیا کہ نماز توڑ اور تیرے موبائل کو واپس لے۔
اگر یہ میری نہ ہوتی، اگر یہ میری ہوتی تو اللہ نماز توڑنے کا حکم نہ دیتے۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، مجھے دنیا سے جانا ہے، ہم سب کو جانا ہے، کب جانا ہے یہ معلوم نہیں۔ کوئی بڑا خوش نصیب ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے جا رہا ہے، سجدے میں سر ہے اور روح قبض ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور روح قبض ہو رہی ہے۔ جس کا دل جہاں لگا ہوا ہوگا ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ قریب زمانے میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی نور اللہ مرکز۔ مدرسے کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، مریدین آ رہے ہیں ان کے ساتھ بات کرنا، یہ ساری ذمہ داریوں کے بعد، ساری ذمہ داریوں کے بعد 22 سال تک تکبیر تحریمہ نہیں گئی، دل اسی میں لگا ہوا ہے۔ آج ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کا وقت 7:45 بجے ہے تو 7:44 کو ہم مسجد میں آئیں گے۔ آپ اکثر مساجد میں دیکھیں کہ اذان کے بعد مسجدیں خالی ہے، 20 منٹ ہو گئے، آپ کو لگے گا کہ نمازی آتے بھی ہوں گے، کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ باندھی، نماز ختم ہوئی، پیچھے دیکھا تو وہ پورا بھرا ہوا ہے، کٹو کٹ ٹائم پر آنا۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے اس اعتبار سے اذان کے ساتھ مجھے اللہ کے گھر کی طرف جانا چاہیے۔ اسی لیے بیچ میں ایک جو ہے نقطہ عرض کر دوں کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ فرض کا درجہ پہلے ہے یا سنت کا درجہ پہلے ہے، ہم جواب میں کہتے ہیں فرض کا درجہ پہلے ہے۔ لیکن وضو میں آپ دیکھیں تو دونوں ہاتھ دھونا سنت، کلی کرنا سنت، ناک میں پانی ڈالنا سنت، اب جو ہے چوتھے نمبر پر فرض آ رہا ہے چہرے کا دھونا۔ نمازوں کے اندر آپ دیکھیں تو مغرب کے علاوہ تمام نمازوں سے پہلے سنت۔ تو اب پوچھنے والا کہے کہ حضرت آپ بتا تو رہے ہو فرض کا درجہ پہلے، لیکن عمل تو پہلے سنت پر ہو رہا ہے۔ تو پانی کے اندر نور العزا ایک کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے لکھا ہے کہ پانی کے اندر 3 صفتوں میں سے اگر کوئی ایک صفت پائی جائے تو اس پانی سے وضو درست نہیں۔ اگر پانی کا رنگ بدل جائے تو اس سے وضو درست نہیں، پانی کا ٹیسٹ بدل جائے اس سے وضو درست نہیں، پانی کی بو بدل جائے اگر بدبو آ گئی تو اس سے بھی وضو درست نہیں۔ تو کہا پہلے ہاتھ دھو لو، دیکھ لو کلر برابر ہے پانی کا، منہ میں ڈال کر دیکھ لو ٹیسٹ برابر ہے، ناک میں ڈال کر دیکھ لو بدبو تو نہیں آ رہی، اب کنفرم ہو گیا یہ پانی پاک، تو کہا اب چہرہ دھو، اس لیے کہ چہرہ دھونا فرض ہے۔ اگر تم نے ڈائریکٹ چہرہ دھو لیا تو جو ہے پتہ نہیں چلے گا کہ پانی کا ٹیسٹ کیسا ہے۔ اگر ٹیسٹ بدلا ہوا ہو، تم نے چہرہ دھو لیا تو فرض ادا نہیں ہوا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوئی تو نماز نہیں ہوئی۔ نمازوں کے شروع میں سنت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ بندہ باہر سے آ رہا ہے، دل لگتے لگتے تھوڑا جو ہے وقت لگے گا، تو کہا سنت پڑھ لے تاکہ تیرا دل پورا جو ہے لگ جائے، تاکہ فرض میں خشوع اور خضوع آ جائے۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، میری نماز جاندار کیسے بنے، اس کے لیے محنت مجھے کرنی ہے، اور جذبات میں آ کر نہیں کرنا ہے کہ آج اتنی محنت کر لی
لیکن دوسرے دن فرائض میں حاضری نہیں ہوئی۔ میں نے جو امام غزالی کا قول نقل کیا وہ جو ہے بڑا آسان لگا کہ آہستہ آہستہ آج ثنا پڑھتے پڑھتے جو ہے دل جمی ہو، خشوع خضوع ہو، پھر سورہ فاتحہ تک، پھر سورت ملانے تک، پھر رکوع تک، پھر جو ہے رکوع سے کھڑے ہونے تک، پھر سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، اس طرح سے انشاءاللہ محنت کرتے کرتے ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع آ جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تہجد پڑھے وہی جو ہے متقی، وہی پرہیزگار کہلائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو چند گناہ کی طرف اشارہ کیا، اگر بندہ صرف گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے تو وہ متقی ہو گیا، کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں ظلم اور زیادتی کر لیتے ہیں، بیوی کے ساتھ جو چاہتے ہیں ظلم اور زیادتی کر لیتے ہیں، اور باہر بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مکھی بیٹھتی ہے تو بھی بیچارہ اڑاتا نہیں، لیکن گھر میں بڑا ظالم بنا ہوا ہے۔ میرے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اگر میرے متعلق پوچھنا ہے تو میرے گھر والوں سے پوچھو کہ یہ مولانا کیسا ہے۔ اگر بیوی کہے کہ جانے دو، بات ہی نہیں کرنی، گالی تو ایسی بولتے ہیں کہ اپنے کان کے کیڑے مر جاویں، تو پتہ چلا کہ اوہو یہ باہر جو نکلتے ہیں مولانا یہ فارمولیٹی ہے، ورنہ بڑا ڈینجر آدمی ہے یہ۔ دوسری چیز بیچ میں ایک نقطے کے طور پر عرض کر دوں کہ آج ہم نے اخلاق کس کو سمجھا ہے؟ یہ اسے ادب کے ساتھ کھڑے رہیں، نیچی نگاہ ہو، اس کو ادب سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان سے جو ہے پوچھ لیں، اخلاق کا تعلق دل سے ہے۔ میں ایک مثال دے دیتا ہوں، بات سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ داماد، جمائی جس کو ہم کہتے ہیں، جمائی جب ہمارے گھر پر آ رہا ہے تو اس کی رسپیکٹ کتنی ہو رہی ہے؟ وہاں سے وہ سالے صاحب کہہ رہے ہیں آؤ، ادھر سے جو ہے دوسرے کہہ رہے ہیں آؤ، ادھر سے تیسرا کہہ رہا ہے آؤ، جیسے بکرے کو بلایا جاتا ہے کہ اب ذبح کرنے کا وقت قریب ہے۔ اور داماد بھی اس میں خوش ہو رہا ہے، او ہو میرے سسرال والوں نے بڑی رسپیکٹ کی۔ اب جب داماد کھا کر گیا، کسی نے پوچھا سسرے سے کہ اتنی رسپیکٹ، کہ کیا کرے بہت ظالم ہے، نہیں کرتے تو جا کے نہ لڑکی کو حیران کرتا ہے، یہ تو خالی منہ سے بولا، باقی اندر تو کچھ بھی نہیں، یہ نہیں آوے وہی اچھا ہے ہمارے لیے۔ پتہ چلا اخلاق کا تعلق دل سے ہے، ظاہری فارمولیٹی نہیں۔ داماد کا دل چاہا رات کو چلے سسر کے یہاں، ساس کے یہاں چلے جائے۔ جب رات کو وہاں پہنچا، سسر کا سونے کا وقت، داماد جا کر بیٹھا۔ اب سسر سوچتا ہے کہ سو جاؤں گا تو داماد کو برا لگے گا، زبردستی جاگ رہا ہے، سنڈے نائٹ ہے، کیا کرے، داماد کو کچھ بول بھی نہیں سکتا۔ اندر بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یا اللہ اس کے دل میں ڈال کے یہ جاوے۔ اگر نہیں مانا اتنی دیر میں تو کہتا ہے کہ یہ منحوس کو اب بولنا ہی پڑے گا۔ تو داماد یہ سمجھتا ہے کہ رات کو میرا سسر کبھی کسی کے لیے جاگتا نہیں، میرے لیے جاگا۔ کہا یہ تیری غلط فہمی ہے، اندر تو تجھے گالیاں دے رہا تھا۔ ہمارا نوجوان ایکٹر کی شکل بنانے کو بڑا فخر سمجھتا ہے، جیم میں جا کر یہ نیت نہیں کرتا کہ جو کچھ طاقت حاصل ہوگی عبادات میں لگاؤں گا،
اللہ کی مرضی پر اپنی طاقت کو لگاؤں گا، یہ نہیں سوچتا، بلکہ کیا پہلے یہ مسلس، پھر وہ ٹی شرٹ بھی ایسی لاتا ہے کہ پوری فٹ ہو، سب کے سامنے جو ہے بار بار چائے نہیں پینی ہوتی ہے تو بھی یوں کرتا ہے کہ کوئی دیکھ کے کہ ہاں بھائی کچھ لگ رہا ہے۔ اب سب دوست کہتے ہیں کہ او ہو تو تو اس کے جیسا لگ رہا ہے، اب یہ اور زیادہ سینہ چوڑا ہو گیا ہے، بالکل ایسا ہی لگ رہا۔ اور دوست لوگ کو کوئی کہے کہ کیا تم کیا کہہ رہے تھے، تو خالی چنے کے جھاڑ پہ چڑھاتے تھے، لپوک جیسا تو ہے، کیا کچھ ٹھکانہ نہیں۔ پتہ چلا اخلاق کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں۔ تو ہم اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح سے رہ رہے ہیں؟ ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے کرتے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا عبداللہ یہ گھر کی عظمت جانتے ہو؟ بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا، کہاں اللہ کی ہزاروں رحمتیں برکتیں اس پر اترتی ہے۔ فرمایا عبداللہ کسی مسلمان کے دل کو توڑنا اس کو توڑنے سے زیادہ برا ہے۔ ہم بیوی کو سمجھتے گھر کی مرغی، جو چاہا بولتے رہو، دل توڑتے رہو، کوئی گناہ نہیں، وہاں بھی گناہ ہے۔ تو خیر یہ چند جو ہے شعبے کی طرف، چند گوشے کی طرف، چند چیزوں کی طرف اس لیے توجہ مبذول کرائی کہ میرے اندر ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے تو نہیں۔ اگر خدا نخواستہ میرا دل بگڑا ہوا ہے، ان میں سے کوئی چیز ہے تو پھر میری نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو چھوڑ نہ دوں۔ اس کو چھوڑنے کے بعد پھر دیکھیں نماز میں کیا ملتا ہے، نماز میں کیا مزہ ہے۔ بریانی اور دنیا کے بہتر سے بہتر کھانے میں وہ لذت نہیں جو لذت اللہ نے نماز میں رکھی۔ خدا سے مناجات ہو رہی، اللہ سے بات چیت ہو رہی، کس کو مزہ نہ آئے؟ ہمارے بزرگوں کو دیکھا، رات کا وقت ہے، سفر سے تھکے ہارے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہی جہاں تہجد کا وقت ہوا کھڑے ہو گئے، صرف 1 گھنٹے کی نیند ہے، اور تہجد بھی اتنی اطمینان سے۔ میں نے جن بزرگوں کے ساتھ سفر کیا اکثر دیکھا کہ تہجد میں 3 پارے کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ذکر میں مشغول ہے۔ لذت مل گئی، جیسے گناہ کرتے کرتے ہم کو لذت مل گئی یوٹیوب میں گیم کھیلنے میں، اور اب ماضی قریب میں اتران کا زمانہ آ رہا ہے، ابھی سے ہم دھاگے اور جو ہے پتنگوں میں پڑ گئے، بھول گئے کہ میں کس کا امتی ہوں، کس کا وفادار ہوں اور کس کی وفاداری کر رہا ہوں۔ اگر میں نے اس پر خاموشی اختیار کی، میرا بچہ جو ہے پتنگ لینے کے لیے جا رہا ہے، تو ایک باپ ہونے کی وجہ سے میری ذمہ داری ہے، میں بچے کو کہہ دوں اگر دھاگے کو ہاتھ لگایا مجھے ابا مت کہنا، میرے ساتھ بات نہ کرنا، میرے ساتھ کھانے کے لیے مت بیٹھنا، اور کہیں میرے ساتھ سفر نہ کرنا، یہ میری ذمہ داری۔ اس کے بجائے باپ کہتا ہے کہ بیٹا کماتا تیرے لیے ہوں، کتنی پتنگ لانی ہے، بول، تیرا آواز۔ تو نبی کی بے وفائی پر یہ باپ ابھار رہا ہے، اللہ کی نافرمانی پر یہ باپ ابھار رہا ہے۔ آج تو نے اس کو دھاگا چڑھا کر دیا، یاد رکھنا یہ جب بڑا ہوگا
تو تیری زندگی کے دھاگے کو یہی کاٹے گا، تجھے پئی پئی کے لیے ترسائے گا، تجھے چین سے گھر میں بیٹھنے نہیں دے گا، اس لیے کہ تو نے اس کو نبی کا بے وفا بنایا ہے، اور جو نبی کا بے وفا وہ جو ہے دنیا میں کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ سنتوں کا شوق دلانا چاہیے کہ بچہ گھر میں داخل ہو رہا ہے، باپ کہے، ماں کہے کہ بیٹا اس طرح سے داخل ہو۔ ہمارے بڑوں نے کتنا سنت کا اہتمام کیا۔ ہمارے مولانا اسحاق صاحب یہاں بیٹھے ہیں، پیر جی طلحہ صاحب کی بڑی خدمت کی انہوں نے۔ میں نے جو ہے پیر صاحب کو دیکھا کہ ویل چیئر پر اگر کوئی چپل پہنانے والا غلطی سے اوندھے پیر کی طرف چپل لگتا تو دھکا دے دیتے اور کہتے اس میں داہنے میں پہلے پہناؤ، سنت یہ ہے۔ تو ماں باپ کی تربیت تھی، نبی کا وفادار بنایا، آخری دم تک یہ بچہ وفادار رہے گا اور نبی کو راضی کرنے والے اعمال کرے گا، اور جانتا ہے کہ نبی راضی، اللہ راضی، تو میری دنیا کی زندگی بھی خوشگوار اور آخرت کی زندگی بھی خوشگوار۔ تو ان گناہوں کی نحوست سے نماز کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع میں کمی آتی ہے۔ آج کل جو ہے باپ خود ٹیریس پر چڑھتا ہے، اور ساتھ میں جو ہے ظلم یہ کہ بلوٹوتھ لگا کر میوزک اور گانے بجائے جاتے ہیں جو پڑوس والوں تک کو تنگ کر دیتے ہیں۔ جو بیچارے ہمارے پڑوس میں رہنے والا نیک آدمی جس نے کبھی گانا نہیں سنا، مجبوری میں اس کے کان پر بھی آواز جا رہی ہے۔ اگر یہ گانے کی آواز کسی ایسے نیک بچے کے کان میں پہنچی اور وہ اگر اپنی نیکی سے ہٹ کر گانے کی طرف آ گیا، اس کا وبال بھی ہمارے سر پر۔ اس سال نیت کر لیں ہم پورے محلے والے، جس علاقے سے لوگ آئے ہیں سب، کہ انشاءاللہ ہم ابھی سے محنت کریں گے اپنے محلوں میں اور اپنے دوست اور احباب میں، اور کسی کو بھی جو ہے ٹیریس پر نہیں چڑھنے دیں گے، اور ہمارے محلے میں جس بچے کے ہاتھ میں دھاگا اور جس بچے کے ہاتھ میں پتنگ نظر آئی، ہم ان کے والی کے پاس جائیں گے، سمجھائیں گے کہ ہم کس کے امتی ہیں اور کس کی وفاداری ہم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مہم چلائیں گے، امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ ان قریب رحمت والی صبح طلوع کر دے گا۔ یہ سارے کے سارے جو ہے اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیاں کر کر اللہ کو غصہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی ناراضگی یہ دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی ہے۔ بچہ کبھی آباد نہیں ہو سکتا، میرا گھر کبھی رونق والا نہیں بن سکتا، چاہے میں جتنا بھی ڈیکوریٹ کر لوں، سہولت کی ساری چیزیں اس میں لگا لوں، لیکن میرے گھر میں چمک اور میرے گھر میں رونق اسی وقت آئے گی جب گھر کا ایک ایک فرد نبی کا وفادار بن کے جیے گا۔ ہمارے گھروں میں سے کلام پاک کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، ذکر و اذکار کی آواز آنی چاہیے، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس کے بجائے آج میرے گھر میں گانوں کی آواز، میوزک کی آواز، اور ابھی پتہ نہیں کیا نکلا ہے، ٹک ٹاک کے پتہ نہیں کیا ہے، تو اس میں چھوٹی چھوٹی کلپ جس کے اندر میوزک۔ ایک چھوٹا سا بچہ 3-4 دن پہلے ملا تو اس نے مجھے بتایا کہ مولانا ہم گھومنے کے لیے گئے تھے، وہاں میں نے یہ میری ویڈیو اتاری، آپ دیکھیں، تو اس کے اندر گانے کی آواز تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ جب آپ یہ ویڈیو بنا رہے تھے اس وقت گانا بج رہا تھا؟ تو کہا نہیں، ابھی موبائل میں نئی سسٹم نکلی ہے کہ ہم جو بھی گانا اندر ایڈ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو، کتنا زیادہ جو ہے دنیا والے ہمارے پیچھے پڑے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی جو ہے قوم ہو، لوگوں کی نظریں ہمارے ایمان پر ہیں کہ ایمان والوں کے ایمان کو کیسے چھینا جائے۔
میں نے مسلم شریف کی روایت نقل کی کہ آج لوگ جو ہے ایسی چیزیں ہمارے بیچ میں رائج کر رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا ایمان چلا جائے. یہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ غیر مسلم ہوں. اب چاہے ہمارے بازار میں سودی کاروبار کو لا کر ڈال دیا، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اس وقت موضوع نہیں، ابھی مجھے اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ ان سارے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے ہماری نمازوں کی جان کو ختم کیا گیا تاکہ ہم کو نمازوں کی لذت نہ ملے، اور جب نمازوں کی لذت نہ ملے گی تو نماز چلی جائے گی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اذان ہو رہی ہوگی، طبیعت میں کوئی بے چینی نہیں ہوگی. میرا وقت بھی ختم ہونے کو ہے. آخری 2-3 بات کہہ کر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ میں اپنی نماز بناؤں گا، میں اپنی نماز کو جاندار بناؤں گا. مجھے جو ہے نیت کرنی ہے اور اس پر جو ہے فکر کرنی. قرآن کریم نے عبادات کے اندر نماز کے جتنے تفصیلی احکام نازل کیے، قرآن کریم میں جتنے بیان کیے گئے، شاید میرا ناقص مطالعہ کہ دیگر عبادت کا اتنا تفصیلی احکام نہیں بیان کیے گئے. جمے رہنے کا حکم، نماز پڑھتے رہیے، جمے رہیے اس پر. جمنے کا حکم. ہم ابھی آ رہے ہیں تیزی کے ساتھ مسجد میں، تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں. جمعہ جیسا جمعہ، سلام پھیر کر بھاگے سنت. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جو خشوع خضوع والے ہیں ان کے لیے تو نماز آسان ہے، لیکن گنہگاروں کے لیے بڑی بھاری ہے. یہ بوجھ لگ رہا ہے. سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، انتظار میں ہے کہ سلام پھیرے اور بھاگے. آپ دیکھیں گے جہاں امام صاحب نے کہا برحمتک یا ارحم الراحمین، دھنا دھن سیڑھی پر آواز آ رہی، جان چھڑا کر بھاگے جیسے مچھلی جو ہے جال میں پکڑی ہو اور واپس چھوٹی ہو. ہماری مثال ایسی ہونی چاہیے کہ مسجد میں آ گئے، مزہ مل گیا، مسجد سے باہر نکلے تو وحشت ہو رہی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ بازار میں کم سے کم وقت لگے اور مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت لگے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہترین جگہ دنیا میں مساجد اور بدترین جگہ جو ہے بازار ہے. اب جب حدیث میں کہا بدترین جگہ تو پھر ہم کاروبار کرنے کے لیے کہاں جاویں؟ مارکیٹ تو جانا ہی پڑے گا، بازار میں جانا پڑے گا. تو کہا بھائی ضرورت کا درجہ، جیسے بیت الخلا یہ ناپاک جگہ ہے نا بھائی، سب کہتے ہیں ناپاک جگہ. ہم کو ضرورت تقاضا آیا تو کیا کرنا پڑے گا؟ جانا تو پڑے گا. لیکن اندر بیٹھے نہیں رہتے کہ ذرا اچھا موڈ اچھا لگتا ہے بیٹھا رہوں، تھوڑا اندر بیت الخلا میں پنکھا بھی ڈلوا لوں کہ مزہ آوے، ایک اے سی بھی ڈلوا لوں چھوٹا سا کہ اندر جو ہے سکون ملے. ایسا کوئی کرتا ہے؟ نہیں بھائی، ضرورت کی جگہ ہے، فوراً جو ہے ضرورت ختم ہوئی کہ باہر. تو مومن بھی اسی طریقے سے اپنی ضرورت ختم ہو کے پھر مسجد. تو حق تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو اور ان ذمہ داروں کو جنہوں نے قوم کی یہ فکر کی اور ہمارے لیے ناشتے کھانا یہ سب جو ہے انتظام کر کر اپنی جو ہے دنیا اور آخرت کی فکر کے لیے ہم سب کو جمع کیا. مجھ جیسے گنہگار کو بھی جو ہے مدعو کیا. میں سب کا مشکور ہوں اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں ایک درخواست بھی کرتا ہوں کہ ہر مہینے اگر اس سلسلے میں ایک دن کا پروگرام رکھا جائے تو امت کے حق میں بڑا نافع ہوگا. اس لیے کہ مذاکرے کے ذریعے سے ہم سب کو جو ہے یاد بھی رہے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے.
اللہ مجھے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا